میرے بھائیوں یہ انسان کا اعجاز، انسانوں میں مسلمانوں کا اعجاز اور قرآن کریم کا اعجاز کہ اس نے اتنی بڑی امانت کو اور اتنی مقدس کتاب کو اللہ نے انسانوں کی مقدر میں رکھا تھا۔ ارے اللہ کے حکم کے بغیر پتا بھی نہیں ہلتا، تقدیر میں اللہ نے یہی لکھا تھا کہ انسان ہی اس امانت کو اٹھائے گا۔ لیکن اس امانت کے ساتھ ہم نے جو خیانت کی ہے، کل قیامت کا دن تو بہت دور سمجھو، قبر کی منزل بہت قریب ہے۔ قبر کی منزل میں جب سوال و جواب ہو جائے گا تو یہ قرآن کریم وہیں سے حجت بننا شروع ہو جائے گا۔ جنہوں نے زندگی میں قرآن کو اپنایا ان کے لیے قبر کی منزل ہی سے قرآن ساتھ میں اور دوستی نبھانا شروع کر دے گا، اور جنہوں نے اس امانت کو ٹھکرایا اور قرآن سے دور ہو گیا، قبر ہی سے اس کا عذاب اور قرآن اس کے خلاف شروع ہو جائے گا۔ بہت ہم نے ناانصافی کیا ہے قرآن کے ساتھ، بہت ناانصافی۔ قرآن کا سب سے پہلا حق یہ تھا کہ قرآن کو ہم مانتے، اس پر مکمل ایمان رکھتے کہ قرآن ہی ہماری زندگی کا بہترین رہبر ہے، یہ ایمان پہلا۔ دوسرا حق قرآن کا یہ تھا کہ قرآن کو ہم سیکھتے، اس کے لیے زندگی فارغ کرتے، زندگی میں وقت نکالتے، یہ بھی ہم نے نہیں کیا۔ قرآن کا بڑا حق یہ تھا کہ ہم قرآن کے احکام کو، اس کے منہیات کو، اس کے مامورات کو زندگی میں لاگو کرتے۔ ایک دو واقعہ سناتا ہوں، آپ سوچو دنیا میں انسانوں نے قرآن کے ساتھ کیا کیا۔ اس قرآن کے اندر ایک عجیب جاذبیت ہے، ایک مقناطیسی صلاحیت ہے، جو اس کے قریب ہوتا ہے قرآن اس کو کھینچتا ہے۔ یہ جاذبیت اور یہ صلاحیت، یہ مقناطیسی صلاحیت ہر ایک نہیں سمجھ سکتا۔ آپ کو اس وقت اچھی طرح سمجھ میں آئے گا جب آپ نے قرآن کریم کھولا ہو اور اس کو محبت سے دیکھا ہو، اور محبت اور شفقت سے، عظمت سے اٹھایا ہو، اور اٹھا کر ایک کونے میں تلاوت کے لیے وقت فارغ کیا۔ اور یہ تصور، یہ خیال ہو کہ اللہ رب العزت نے ہم سے کہا ہے کہ قرآن پڑھو، میں تمہارا قرآن سنتا ہوں۔ کس نے کہا ہے؟ اللہ نے کہا۔ یہ خیال ہونا چاہیے قرآن کی تلاوت کے وقت کہ اللہ ہماری تلاوت کو سن رہے ہیں۔ تو اس محبت کے ساتھ قرآن کریم جب شروع کریں گے آپ، تو سورہ فاتحہ کو لے لیں، آپ سورہ فاتحہ ہی لے لو آپ، الحمدللہ رب العالمین آپ نے کہا، اللہ نے کہا حمیدنی عبدی، حدیث قدسی ہے، اللہ نے کہا حمیدنی عبدی۔ جیسے بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، اللہ جواب دیتے ہیں، اللہ کہتے ہیں میرے بندے نے میری تعریف کی۔ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ۔ پھر بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم، اللہ کہتے ہیں اثنا علی عبدی، میرے بندے نے میری ثنا کی۔ بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین، اللہ کہتا ہے امجدنی عبدی، میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی۔ مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین، جب بندہ کہتا ہے، اللہ کہتا ہے یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان دو حصوں میں تقسیم ہے، میرے بندے نے جو کہا وہ اس کے لیے ہے، اور جو میرے لیے کہا وہ میرے لیے ہے۔ ایاک نعبد میں کیا ہے؟ ہم آپ کی عبادت کرتے ہیں، تو عبادت اللہ کی ہو گئی۔ و ایاک نستعین، ہم آپ سے مدد طلب کرتے ہیں، تو اللہ کہتے ہیں کہ یہ جو آیت ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، بندے اور رب کے درمیان دو حصوں میں تقسیم۔ اہدنا الصراط المستقیم، اللہ کہتے ہیں کہ میرے بندے نے جو کچھ مانگا وہ اس کے لیے۔ کیا مانگا بندے نے؟ سیدھا راستہ مانگا، ہدایت کا راستہ مانگا، جنت کا راستہ مانگا، قرآن کے بتائے ہوئے اصول کو مانگا۔
تو اللہ کہتے ہیں کہ میرے بندے نے جو مانگا ہے وہ میں دوں گا، اہدنا الصراط المستقیم۔ لیکن یہ تصور ہونا چاہیے کہ میں اللہ سے مانگ رہا ہوں، اللہ دے رہے ہیں، اللہ سن رہے ہیں۔ یہ تلاوت کے آداب میں سے ہے۔ میرے بھائیوں، وقت کم ہے، قرآن کریم سے ہم نے رشتہ توڑا ہے، رشتہ جوڑنے کی ضرورت ہے موت سے پہلے۔ اور یہ بھی یاد رکھو میرے بھائی، آج اللہ نے وہ موقع دے رکھا ہے کہ ہم اپنے گھر میں بھی قرآن رکھ سکتے ہیں، اپنی مسجدوں میں بھی قرآن رکھ سکتے ہیں، اور اپنے ساتھ میں قرآن رکھ سکتے ہیں، اور جب چاہے تب قرآن پڑھ سکتے ہیں۔ اللہ نہ کرے ایسا وقت اس ملک ہندوستان پر آ جائے، ہزاروں لاکھوں بار اللہ نہ کرے۔ ویسے تو اللہ کی ذات سے ہمیں یہی امید ہے کہ اے اللہ، آپ نے جس ملک میں ہمیں پیدا کیا ہے، یہ ملک دوسرے ملک کی طرح نہیں ہے، یہ ملک اسپین کی طرح نہیں ہے، یہ ملک بخارا اور سمرقند کی طرح نہیں ہے، یہ ملک ایک الگ ملک ہے، یہاں پر ہر قسم کو آپ نے بسایا ہے۔ اللہ کی ذات سے یہی امید ہے کہ اللہ نے تقدیر میں لکھ دیا ہے کہ اس دھرتی اور اس ملک سے اسلام کبھی ختم نہیں ہوگا، قرآن یہاں سے ختم نہیں ہوگا۔ لیکن مان لو تھوڑی دیر کے لیے کہ جو حالات اسپین میں آئے، جو حالات سمرقند اور بخارا میں پیش آئے، اگر خدا نہ کرے ویسے حالات ہم کمزور مسلمانوں کے ساتھ ہو جائے، جبکہ قرآن پڑھنے کی خواہش ہو لیکن قرآن پڑھنا منع ہو جائے، قرآن آپ کے ہاتھوں تک نہ آئے۔ آج تو قرآن آپ کے ہاتھوں میں ہے، آپ کے گھر میں ہے، لیکن قرآن سے دور ہے۔ آج مسجد کھلی ہوئی ہے، رمضان کا انتظار ہے کہ رمضان شروع ہوگا تو مسجد میں آئیں گے۔ تراویح میں قرآن، کیا آپ کو میں پوچھتا ہوں کہ قرآن کا حق یہی ہے کہ آپ صرف تراویح میں قرآن سنو؟ قرآن کا یہی حق تھا کہ آپ صرف رمضان میں قرآن پڑھو؟ نہیں میرے بھائی، قرآن کا یہ حق نہیں تھا۔ قرآن تو ہر صبح مسلمانوں کے ہاتھوں میں ہونی چاہیے، مسلمانوں کے بچوں کے ہاتھوں میں ہونی چاہیے، مسلمان عورتوں کے ہاتھوں میں ہونی چاہیے۔ غالباً حضرت امام عاصم الکوفی جو قرات سبا کے بڑے امام، حضرت امام عاصم الکوفی کا ایک عجیب واقعہ کتاب میں لکھا۔ میرے بھائیوں، عجیب واقعہ سنو۔ وہ جب پڑھاتے تھے مسجد نبوی میں وہ درس دیتے تھے، قرآن سکھاتے تھے، قرآن پڑھاتے تھے، ان کے منہ سے ایک عجیب قسم کی خوشبو آتی تھی۔ ان کے پاس پڑھنے والے بچے اور طلباء، ان کے اسٹوڈنٹ پریشان۔ حضرت کے منہ سے جب بھی حضرت تلاوت کرتے ہیں، قرآن پڑھنا شروع کرتے ہیں اور خاموش رہتے ہیں، تو بھی حضرت کے منہ سے ایک عجیب قسم کی خوشبو آتی ہے، جو خوشبو کسی دکان میں نہیں ہے، کسی عطار کے پاس نہیں ہے، کسی عطر فروش کے پاس نہیں ہے۔ ایسی طلباء بار بار پریشان، حضرت آپ کے منہ سے اتنی خوشبو کہاں سے آئی؟ تو حضرت چھپا لیتے تھے، نہیں بتاتے، مجھے معلوم نہیں، چھوڑو، کیوں پوچھتے رہتے ہو خوشبو، مجھے کچھ معلوم نہیں خوشبو کہاں سے آ رہی۔ نہیں حضرت، آپ کے منہ سے خوشبو آ رہی۔ طلباء پیٹھ لگے، پوچھتے رہے۔ ایک دن ایک طالب علم نے یہ طے کر لیا کہ میں حضرت سے یہ راز معلوم کروں گا کہ حضرت کے منہ سے اتنی خوشبو کہاں سے آتی۔ تو ایک طالب علم پیچھا کرنے لگے، تو آخر میں اس نے بہت اصرار کیا، بہت ضد کیا، تو حضرت نے کہا کہ دیکھو میرے بچے، ایک مرتبہ میں مسجد نبوی میں درس دے رہا تھا، درس دیتے قرآن پڑھتے مجھے نیند آ گئی، میں سو گیا۔ خواب میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آ کر میرے ہونٹ کو بوسہ دینے لگے۔ امام عاصم الکوفی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے ہونٹ کو اپنے ہونٹ سے لگایا اور ہونٹ سے بوسہ دیا۔ اس دن سے میری منہ سے ایک یہ عجیب خوشبو آ رہی ہے، یہ اصل راز ہے۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے، جب کوئی مسلمان قرآن پڑھتا ہے تو فرشتوں کو اللہ نے ایک چیز نہیں رکھی،
فرشتوں کو قرآن سننے کی طاقت تو اللہ نے دے رکھی ہے، فرشتوں کو قرآن پڑھنے کی طاقت نہیں دی ہے۔ فرشتے چاہے بھی تو قرآن کی تلاوت نہیں کر سکتے، صرف جبرائیل امین کی یہ خصوصیت ہے کہ جبرائیل امین قرآن تلاوت کر بھی سکتے ہیں، قرآن سن بھی سکتے ہیں، باقی کسی فرشتوں کو یہ طاقت اللہ نے نہیں دی کہ وہ قرآن کی تلاوت کر سکتے ہیں۔ تو جب کوئی مسلمان قرآن کی تلاوت کرتا ہے تو فرشتے اس کے ہونٹ کو بوسہ دیتا ہے۔ کیا اعجاز ہے قرآن کی تلاوت کرنے۔ امریکہ میں ایک نوجوان تھا، اس نوجوان کو ایک عیسائی لڑکی سے عشق اور پیار ہو گیا، بڑے جاب پر تھا، بڑے کاروبار تھا، تجارت تاجر بھی تھا، دنیا اللہ نے ہر قسم کی دے رکھی تھی۔ جب وہ عیسائی لڑکی پر عاشق ہو گیا تو وہ اس کو اپنے ایمان کی فکر بھی نہیں رہی، قرآن کی فکر بھی نہیں رہی۔ جب پیغام اس نے بھیجا کہ میں اس لڑکی پر عاشق ہوں، میں مر جاؤں لیکن اس لڑکی سے میں شادی کر کے رہوں گا، تو لڑکی نے کچھ شرط رکھی۔ سب سے پہلی شرط یہ رکھی کہ دیکھو بھائی، میں ایک عیسائی گھرانے سے ہوں، میری فیملی عیسائی ہے، تم مسلمان ہو، یہ تو رشتہ ممکن نہیں ہے، نہیں ہو سکتا ہمارا تمہارا رشتہ۔ لڑکے نے کہا کہ جو بھی شرط رکھیں گے تمہارے والدین، تمہارے پیرنٹس سے میں قبول کرتا ہوں، منظور کرتا ہوں۔ تو ٹھیک ہے، میں اپنے گھر والوں کو بتاؤں گی، بتانے کے بعد گھر والے کیا شرط رکھتے ہیں اس کے بعد میں آگے بات کروں گی۔ لڑکی چلی گئی، گھر والوں سے بتایا ایسا ایسا ماجرا ہے۔ گھر والوں نے کہا کہ سب سے پہلی شرط اس لڑکے کے لیے یہ ہے کہ وہ ہمارے دھرم کو قبول کرے، اسلام کو چھوڑے، اور ہفتے میں ایک دن گرجا گھر، عبادت گھر جا کر، ہمارا جو عبادت گھر ہے گرجا گھر ہے، وہاں جا کر عبادت کرے، اور ہمارے مذہب کے مطابق وہ عبادت کرنا اور عیسائی مذہب قبول کرنا، تو میں اپنی لڑکی سے اس کا رشتہ کر سکوں۔ لڑکے نے منظور کر دیا۔ عشق اندھی ہوتی ہے، اسلام سے ہاتھ دھو بیٹھا۔ اس کے بعد رشتہ ہو گیا، وہ لڑکی گھر آ گئی، اس کے گھر میں ایک قرآن ایک تاکچے پہ ایک کونے میں رکھا ہوا تھا، پہلے مسلمان تھا، کونے میں قرآن رکھا ہوا تھا۔ وہ اس کے دل میں یہ بات بار بار آتی تھی کہ میرے گھر میں قرآن ہے، میں اسلام چھوڑ چکا ہوں، میں ایمان کھو بیٹھا ہوں، لیکن قرآن تو میرے پاس ہے۔ چپ کے قرآن کو دیکھتا تھا، دل میں غم زدہ رہتا تھا، ٹینشن میں رہتا تھا کہ میں کروں تو کیا کروں۔ ایک دن جب گھر میں تلاش کیا تو اس کی بیگم جو عیسائی تھی، اس نے قرآن کو دیکھا، یہ عجیب کتاب ہے، یہ تو اسلام کا کتاب ہے، اس نے اٹھا کر کچرے کے ڈبے میں، ڈسٹ بن میں ڈال دیا۔ یہ جاب پر تھا، چلا گیا ڈیوٹی کو، آفس میں چلا گیا۔ جب آفس سے واپس آیا تو اس نے بی بی سے پوچھا کہ جو میرے گھر میں کتاب قرآن کریم ہے وہ کہاں ہے؟ میری وہ کتاب تھی، میں اس کو پڑھتا تھا، اس کو تم نے کہاں رکھا؟ بیگم نے کہا کہ ارے تم مسلمان تو نہیں ہو نا، تم تو عیسائی بن چکے ہو، لیکن قرآن سے تمہارا کیا واسطہ؟ اچھا، اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہارے دل میں قرآن کی محبت ابھی ہے؟ بیوی پوچھ رہی ہے۔ میں نے تو وہ کتاب کو اٹھا کر ڈسٹ بن میں، کچرے کے ڈبے میں ڈال دیا، اب تم اس کیوں پوچھ رہے ہو؟ تم تو عیسائی ہو چکے ہو، قرآن چھوڑ چکے ہو، ایمان چھوڑ چکے ہو۔ اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں۔ وہ دل میں غم زدہ تھا۔ نوجوان کو اس کی بیوی نے کہا میں ابھی جا رہی ہوں، اپنے باپ کو، اپنے ماں کو بتاتی ہوں کہ جو میرا آپ کا داماد ہے، میرا شوہر ہے، اس کے دل میں ایمان اور قرآن کی محبت ابھی تک باقی ہے، وہ مکمل عیسائی نہیں ہوا ہے۔ وہ بیگم چلی اپنے باپ کو بتانے کے لیے۔ یہ نوجوان کے دل میں اللہ نے بات ڈالی، یہ نوجوان سیدھا مسجد کو گیا اللہ کو منانے کے لیے کہ اللہ آج میرے سامنے یہ چیلنج ہے کہ میرے سامنے میرے گھر میں قرآن کو ڈسٹ بن میں، کچرے کے ڈبے میں ڈالا گیا ہے، یہ میرا دل گوارا نہیں کر رہا، تو راستہ نکال دے، تو کوئی فیصلہ کر دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان کہ اس کی بیوی تو گئی گھر والوں کو بتانے کے لیے، اور یہ بندہ اللہ کے سامنے رو رہا ہے اور اللہ کو منا رہا ہے۔
اللہ کی شان کے جب یہ بندہ گھر گیا تو بیگم کو بتایا کہ میرے اندر ایک بیماری ہے، اس بیماری کی شفا صرف اسلام کی کتاب میں لکھا ہے، دوسری کوئی شفا نہیں، کوئی دوا نہیں۔ اس نے کہا کہ اچھا ہے، دیکھیں گے بعد میں، لیکن آپ پر ایک مقدمہ ہے، ایک کیس ہے، آپ شام کو گھر میں رہیں، والد صاحب اور میری والدہ آئیں گی، آپ کو یہ جواب دینا ہے کہ آپ قرآن سے کیوں محبت کرتے ہیں۔ قصہ مختصر، قصہ بہت لمبا ہے۔ ہوا یہ کہ جب وہ عیسائی بیوی اس کے گھر میں واپس آئی، پھر یہ بندے نے قرآن کی بات کہی، تو ان تمام فیملی کے دل میں داماد کی تو محبت ہوتی ہے نا، داماد کی محبت ہوتی ہے۔ اس کے گھر والوں نے کہا، اس کی بیوی عیسائی نے کہا کہ آپ کو جو علاج کرنا ہے کر لو، لیکن آپ تندرست ہونا چاہیے، آپ صحت یاب ہونا چاہیے، آپ کی بیماری ختم ہونی چاہیے۔ اس بندے نے قرآن کو سامنے رکھا، اللہ کی شان اور اللہ کی نے یہ قرآن میں ایسی برکت رکھی ہے کہ اس قرآن کی سورہ فاتحہ کو بندہ پڑھتا رہا، دم کرتا رہا۔ کتابوں میں یہ بھی لکھا ہے کہ اس بندے کی بیماری صرف اس سورہ فاتحہ کے دم کرنے سے ختم ہو گئی۔ تو یہ سارے جو عیسائی فیملی تھی پریشان، حیران ہو گئے کہ ایسا بھی ہوتا ہے۔ تو قرآن کی صداقت اور قرآن کی حقانیت ان کے دلوں میں پیوست ہو گئی۔ سب نے کلمہ پڑھا اور قرآن کی برکت کو سب نے دیکھا کہ قرآن ہی یہ کتاب ہے جو ہدایت کو واپس لا سکتی ہے۔ وہ بندہ تو ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھا تھا، دوبارہ مسلمان کیوں ہوا؟ قرآن کی برکت سے، قرآن کی برکت سے۔ میرے بھائی، آج کا مسلمان برکتوں کو نہ جانے کس میں تلاش کر رہا ہے، لیکن قرآن کھولنے کی توفیق نہیں ہے، قرآن کی تلاوت کی توفیق نہیں ہے۔ ایک نیا رسم چل چکا ہے کہ بھائی قرآن کو لگا دو، سورہ یاسین لگا دو ٹیپ ریکارڈ میں، اور وہ بجتا رہے گا اور گھر میں برکت آتی رہے گی۔ یہ تو پاگل پن، مجنون کی بات ہے۔ عبادت اس کو نہیں بولتے کہ یوٹیوب سے کسی چینل سے آپ ٹیپ ریکارڈ لگا دو، گھر میں سورہ یاسین کی تلاوت ہو رہی۔ نہیں میرے بھائی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ رمضان سے پہلے ہم سب قرآن سے اپنا مضبوط رشتہ قائم کریں گے اور قرآن کی تلاوت کا معمول بنائیں گے۔ جس کو قرآن نہیں آتا وہ قرآن سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ میرے بھائیوں، آپ کو ہوا کیا اور دنیا والوں کو ہوا کیا کہ نہ تو قرآن سے ویسی محبت نظر آتی ہے اور نہ قرآن والوں سے محبت نظر آتی ہے۔ قرآن والوں سے بھی نفرت اور قرآن سے بھی نفرت۔ اگر قرآن سے محبت ہے تو قرآن والوں سے بھی محبت ہونی چاہیے، لیکن آج ہمیں یہ ہمارے جو ماحول میں ہے، ہمارے سماج میں ہے، نہ تو قرآن سے ویسی محبت نظر آتی، نہ قرآن والوں سے ایسی محبت نظر آتی۔ میرے بھائیوں، قرآن سے محبت کرو، قرآن والوں سے بھی محبت کرو، دین اسلام سے محبت کرو، دین داروں سے بھی محبت کرو، تو ہی کامیابی کی کوئی علامت اور کوئی نشانی ہم کہہ سکتے ہیں۔ ورنہ جو حالت ہماری بنی ہے اس میں تو ہماری کامیابی کی دور دور تک کوئی علامت نظر نہیں آ رہی ہے۔ اللہ ہماری حالتوں پر رحم فرمائے، ہماری کیفیت پر رحم فرمائے، ہمیں قرآن کا سچا عاشق بنا دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔